الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے وعید ہیں بڑی سخت۔ چنانچہ اس کا مفہوم یہ ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے چاندی کے خزانے اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور یہ دردناک عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان سونا چاندیوں کو اس جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے چاندی کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی کمر کو اور پشت کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اس کا۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ بھی ہم پر فرض کی ہے۔ جس طریقے سے ہم پر نمازیں فرض ہیں، اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ عموماً ہمارے یہاں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہی ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان میں آپ اگر ایک فریضے کو ادا کرتے ہیں تو تقریباً 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، نفل ادا کریں گے تو فرضوں کے قائم مقام ہو جائے گی، جیسے کہ فرض ادا کیا آپ۔ تو اس اعتبار سے مسلمان اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے عموماً اپنے مال کی زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جذبہ بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن مسئلے کے طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ ہر آدمی پر واجب کب ہوتی ہے، سب کی تاریخیں ایک نہیں ہو سکتی۔ اب اگر زکوٰۃ کا مہینہ اس کو قرار دیتے رمضان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس اس کی ملکیت میں پہلی مرتبہ جب اتنا مال آ جائے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی
یا اس کی مالیت کے برابر نقد روپیہ پیسہ یا ضرورت سے زائد سامان جب اتنا جمع ہو جائے، جس دن جمع ہو جائے، تو سمجھیے کہ آج اس دن وہ صاحب نصاب بن گیا۔ ہمیں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے اتنے مال کی مالیت کے کب ہم مالک بنے، بس وہ دن لکھ کر رکھ لیں، اسلامی تاریخ لکھ لیں۔ مثلا یکم ربیع الاول تو آپ کے پاس اتنا مال آیا، ضرورت سے چاہے وہ زائد ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے، یا سونا چاندی ہے یا روپیہ ہے، تو اگر اتنا مال کسی کے پاس کسی تاریخ میں آ گیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اب یہ صاحب نصاب بن گیا، لیکن شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ آج ہی زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ بھئی میرے پاس سب سے پہلے یہ مال اتنی میرے پاس آ گیا، اتنی ملکیت۔ اب ایک سال اس پر جب گزر جائے، یعنی اگلا سال جب ربیع الاول کا مہینہ آیا، پہلی تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ میرے پاس اب بھی اتنا مال ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب ادا کیجیے اس کو۔ لیکن یہ ایک مرتبہ ہوگا ایسا، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یوں تو آدمی کسی تاریخ کو مثلا اس کے پاس 1 لاکھ روپے آئے اور وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اس نے پورے سال میں لاکھوں روپے آئے بھی، گئے بھی، کھائے بھی، خرچ بھی کیے، اتنا مال بھی آیا کہ آدمی نے شادیاں بھی کی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگلا سال جب یکم ربیع الاول کو اس نے حساب لگایا تو اس سال بھی اس کے پاس ابھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے موجود تھے، تو زکوٰۃ آئے گی۔ شریعت جو درمیان میں آپ نے کھایا پیا خرچ کیا اس کا حساب نہیں مانگتی، یعنی یہ آسانی ہے انتہا درجے کی کہ آدمی ایک مکان سے اس کے پاس جو ہے 50,000 روپے ماہانہ آ رہا ہے، اب ماہانہ اگر تو کم از کم 6 لاکھ روپے سال کے تو آئیں گے نا، لیکن ان 6 لاکھ میں سے آپ نے جو ہے وہ کھا لیے 4.5 لاکھ کھا لیے، 5 لاکھ کھا لیے، آپ کے پاس صرف 1 لاکھ بچا کھا پینے کے بعد، تو شریعت کہتی ہے کہ اس تاریخ کو جو 1 لاکھ بچا اس کی زکوٰۃ دے دو، بس وہ 5 لاکھ جو آپ نے کھا لیے پی لیے آپ کے لیے حلال، ختم، اس سے کوئی بات پوچھ نہیں کیجیے، کیونکہ کتنا آسان حساب کتاب۔ حکومتیں تو ہم سے پورے سال کا حساب مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جس تاریخ کو تم صاحب نصاب بنے ہو اگلے سال دیکھ لو کہ اگر تمہارے پاس جتنا مال ہے اس کا حساب دے دو بس۔ اور نقد روپیہ پیسہ، سونا چاندی، مال تجارت، یہ 3 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو مال ہے، ہاتھ سے مراد ہے ہماری ملکیت میں، اب چاہے وہ گھر میں رکھا ہوا ہے چاہے بینک میں رکھا ہوا ہے، ہمارا مال ہے، ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے، اب جو قرض دیا ہے تو لینا بھی تو ہے نا، جب لینا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مال ہمارا ہی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم نے قرضہ دے رکھا ہے کہ اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی؟ بھائی وہ مال آپ اس سے دستبردار تو نہیں ہوئے نا، آپ کی ملکیت میں ہے، جب ملکیت میں ہے تو وہ آپ ادا کریں گے اس کی زکوٰۃ۔ البتہ شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ قرض کا مال اگر آج اس سال نہیں آیا تو آپ چاہیں تو اس سال ادا نہ کریں، اگلے سال بھی نہیں آیا تو اگلے سال بھی ادا نہ کریں، 5 سال اگر کسی نے آپ کے جو ہے وہ قرض کی رقم واپس نہیں کی تو یہ ٹھیک ہے، آپ کو چھوٹ ہے کہ وہ آپ ادا نہ کریں، لیکن جب آ جائے گی وہ رقم تو 5 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہر سال دے دیا کریں، اس میں سہولت یہ ہے کہ تھوڑا مال دینا آسان ہوتا ہے اور زیادہ مال ادا کرنا نکالنا ایک دم مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص قرض کھا کے مکر گیا کہ صاحب میں نے کون سا قرضہ دینا، آپ کا کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، اور آپ بالکل نا امید ہو گئے تو پھر وہ صورت الگ ہے، وہ تو کھا گیا نا آپ کا مال، اب دے ہی نہیں رہا، وہ اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں۔ بالفرض اللہ نے اس کو توفیق دی، مکر گیا تھا، سب کچھ ہو گیا، 10 سال بعد اس کو اللہ کا خوف آیا، اس نے کہا یار میں نے انکار کر دیا تھا اور میں مکر گیا تھا، لیکن واقعی 1 لاکھ روپے میں نے دینے ہیں، یہ لو 1 لاکھ روپے تمہارا، اب صرف اس سال کی زکوٰۃ آئے گی جس سال آپ کے پاس وہ رقم آئی۔ تو دیکھیے کتنی سہولت کا معاملہ ہے ہمارے لیے کہ اگر وہ وہ کہتا ہے میں دوں گا جب بھی ہوں گے میرے پاس تو تب تو آپ کو دینی ہے جتنے سالوں کی بھی ہوگی، لیکن اگر وہ مکر گیا ہے اور دیتا ہی نہیں ہے اور آپ بھی نا امید ہو گئے
تو پھر اس صورت کے اندر اس مال پر اب زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. البتہ اگر اس نے دے دیے کبھی زندگی میں تو جس سال دے گا اس سال کی زکوٰۃ آئے گی. تو بہرحال یہ سہولت آسانی. اسی طریقے سے سونا چاندی, اگر کسی کے پاس وہ جیولر ہے, سونا چاندی کا کام کرتا ہے تب تو ہے ہی, لیکن گھروں میں بھی جو سونا چاندی ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ دے گا وہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے. خاتون نے اپنے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے تھے سونے کے, آپ نے فرمایا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ یہ قیامت کے دن آگ کے انگارے بن جائیں گے, اس کی زکوٰۃ دو. حالانکہ وہ مال تجارت تو نہیں تھے, ہاتھ میں پہنے ہوئے کڑے تھے, اسے نکال کے اپنے ہاتھ سے پھینک دیے. یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ آگ کا انگارہ بن گئے. تو اس بہرحال یہ حدیث اور دیگر بہت سے دلائل کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سونا چاندی استعمال کا ہے عورتوں کا, اس پر بھی زکوٰۃ آئی. البتہ یہاں اتنا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ سونا چاندی جس کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ بھی اس پر واجب. بعض اوقات وہ ملکیت مرد کی ہوتی ہے اور اس نے پہننے کے لیے دیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تم پہنو, ہے میرا, تو مرد پر زکوٰۃ ہے, عورت پر زکوٰۃ نہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس نے مالک بنا دیا کہ یہ تمہاری ملکیت میں ہے, 20 تولہ سونا ہے, 25 تولہ جو بھی ہے تمہاری ملکیت. اب یہ سونا چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ عورت نکالے گی, یعنی مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہاں اپنے طور پر جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ عورت کماتی نہیں ہے تو شوہر کہتا ہے کہ چلو بھائی تمہارے اس سونے کی چاندی کی زکوٰۃ میں نکال دیتا ہوں, یا عورت کہتی بھی تم نکال دو, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. وہ کہتا ٹھیک ہے میں نکال دیتا ہوں, تو اس سے بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہ نکالے اور کہے کہ بھئی یہ تمہارا مال ہے, تو عورت کو چاہیے چاہے اس میں سے بیچے, کچھ کرے, بیچ کے ادا کرے. یہ کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں, تو بھئی نقد پیسے نہیں, لیکن سونا چاندی بھی تو پیسے کے حکم میں ہے. اگر کسی کا سونا لٹ جائے خدا نہ کرے تو یہی تو کہے گا نا میرا مال لٹ گیا. تو جس طریقے سے اگر 1 لاکھ کی گڈی میں 2500 روپے زکوٰۃ کے دینے پڑتے ہیں تو وہ لاکھ کی گڈی کم تو ہوتی ہے. تو اگر 10 تولہ 20 تولہ سونا کسی کے پاس ہے اور اس میں سے اس کو کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بھئی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جن صاحب کی ہو AGG 221, راستے میں کھڑی ہے, غلط گاڑی کر دی ہے, برائے کرم گاڑی ہٹا لیں وہاں سے, اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ بڑا سخت گناہ ہے, اس سے بچنا بھی چاہیے. بہرحال جن صاحب کی بھی ہو AGG 221, اس گاڑی کو وہاں سے ہٹا لیں, کہیں اور جہاں جگہ ہو وہاں کھڑی کر دیجیے. تو بہرحال میرا عزیز و اصل کہنے کی بات یہ کہ جس کی ملکیت میں ہوگا اس کی ملکیت کا شریعت تعین کرتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یوں آپس میں چونکہ گھروں میں ساتھ رہتے ہیں اور شوہر اپنی بیوی کی پیسوں کی بھی اور مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گی, لیکن واجب عورت پر ہی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر شوہر ادا نہ کرے اس پر وہ گناہ نہیں ہے, لیکن چونکہ زندگی گاڑی محبت پیار سے ہی چلتی ہے, اس لیے اگر شوہر کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ادا کر دے, اور ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گی. ٹھیک. اسی طریقے سے مال تجارت, اللہ کے بندے بہت سے زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جو پیسہ ہم نے تجارت میں لگایا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے. اچھا, لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صرف موٹا موٹا حساب کر لیتے ہیں, گہرائی میں نہیں جاتے, صحیح انداز جو ہے وہ قیمت نہیں لگاتے, بلکہ صرف اندازے سے ادا کر دیتے ہیں. دیکھیے اگر 1 کروڑ کا سامان ہے اور وہ کہتا ہے چلو بھئی 1 کروڑ 10 لاکھ میں لگا دیتا ہوں, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے زائد ادا کر دی, کمی نہیں کی, تو اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے مال 1 کروڑ کا ہے اور زکوٰۃ اس نے اندازے سے 50 لاکھ کی نکالی, تو 50 لاکھ کی زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ گئی کہ نہیں. تو بعض اوقات یہ زکوٰۃ کا مال جو صحیح مال ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا. اس لیے جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس کا صحیح تخمینہ لگائیں اور صحیح قیمت اس کی لگائیں. اب ہم نے خریدا 1 لاکھ کا, لیکن مارکیٹ ویلیو اس کی اس وقت ہے 2 لاکھ کی, تو زکوٰۃ 2 لاکھ کی نکلے گی, 1 لاکھ کی نہیں نکلے گی, بھی سمجھ لیجیے. اسی طریقے سے بعض لوگ پلاٹ کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ شروع سے ہی ان کی نیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ پلاٹ میں نے بیچنے کے لیے لیا ہے,
تو یہ مال تجارت میں شامل ہوگا. جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس پلاٹ کی جو قیمت ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے, اور یہ قیمت جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن کی لگائی جائے گی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پلاٹ تو ہم نے لیا تھا 1 لاکھ روپے کا, لیکن اللہ نے اس کو بڑھا دیا 10 لاکھ کا ہو گیا. تو بھائی اگر 1 لاکھ میں ہم 2,500 دینے والے تھے, اب اگر 10 لاکھ کی اس کی قیمت ہو گئی ہے یا 1 کروڑ کی ہو گئی ہے تو 2.5 لاکھ نکالنے میں کیا حرج ہے؟ قیمت بڑھ بھی تو گئی نا. تو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو بڑھا دیا تو اس میں اب تنگ دل نہ ہو, خوشی خوشی زکوٰۃ نکالیں کہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا. میں تو جب دنیا میں آیا خالی ہاتھ, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ جسم پہ کپڑے تھے نہ ہاتھ میں مال تھا, پیسہ تھا. آج جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا ہے, اور جب اللہ ہی نے عطا کیا ہے تو مجھے نکالنے میں کیا تکلیف ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی تم 97,500 نکالو 2,500 اپنے پاس رکھو, بلکہ کہتے ہیں 2,500 نکال دو اور 97,500 اپنے پاس رکھو. اور لوگوں نے جب یہ نہیں کیا تو پھر ان پر ٹیکسز لگ گئے. اب کتنے ٹیکس ہوتے ہیں کہ 60% ٹیکس ہمیں دو اور 40% تم رکھو. لیکن اگر ہم 2.5% نکال دیتے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ ٹیکسز بھی نہ لگتے ہم پر. آج جو ہم پر ٹیکسز لگتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم جو جائز چیز ہے اس کو بھی صحیح طریقے پہ نہیں نکالتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیں تو اللہ تعالیٰ اتنی خوشحالیاں عطا فرمائے گا, اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ حکومت کو بھی ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو ہمارے ٹیکسز بھی صحیح طریقے پر صحیح جگہ پر لگتے نہیں ہیں, اس میں سے تھوڑے سے لگتے ہیں, سب کھائے جاتے ہیں. لیکن اگر سارے کے سارے لگ جائیں تو پھر کیا سے کیا ہو جائے. آخر دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی دنیا کو جنت بنایا ہوا ہے. ان کے ہاں روڈ ہے, ٹریفک ہے, دوسری چیزیں ہیں, اور اللہ نے فراوانی دے رکھی. حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں, کافر ہیں, لیکن صحیح ٹیکس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی وجہ سے کہاں سے کہاں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو ایک نظام تو یہ رکھا ہے. میں نے بعض جگہ دیکھا انہوں نے حکومتوں نے جبری زکوٰۃ وصول نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں زکوٰۃ دو گے حکومت کو تو ہم تمہیں یہ مراعات دیں گے, اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کے پاس ٹیکس بھی, وہ زکوٰۃ بھی جمع ہوتی ہے, اور اس سے وہ باقاعدہ صحیح جگہوں پر مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دیتے بھی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں. شریعت ہم سے کہتی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. یہ نہیں کہتی شریعت کے زکوٰۃ پھینک دو. اس لیے جب دیں تو دیکھ بھال کے دیں کہ ہم صحیح جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں, جن کو دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہیں یا نہیں. آج بہت سارے ادارے ایسے ہیں حالانکہ وہ زکوٰۃ کے قائل بھی نہیں ہیں, اسلام کے احکام کو بھی نہیں مانتے, لیکن مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں, اور ہم بھی اندھا دھند انہیں اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی ہمارے کہ ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھیے بعض ویلفیئر ادارے ہیں, فلاحی ادارے ہیں, ان کی افادیت سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن چونکہ انہیں مسائل زکوٰۃ کا علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے, زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے, کہاں نہیں دی جا سکتی, چونکہ یہ باریکیاں نہیں جانتے اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. آپ ویسے ان کی مدد کریں, عطیات دیں, نفلی صدقے دیں, کوئی منع نہیں, لیکن جہاں تک زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہے, چونکہ یہ فرض ہے, جس طرح آپ اگر صحیح نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی, اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے پر نہیں دیں گے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو بتائیے ایک ذمہ داری جو ہماری ہے, ہم اپنی اس ذمہ داری سے کہاں تک سبکدوش ہو رہے ہیں. اس لیے جن اداروں کو دیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ بھئی یہ دین کے مسائل جانتے بھی ہیں یا نہیں. اب انہوں نے ہسپتال کھولے میں ہیں اور خون کا معاملہ ہے, دیگر بہت ساری چیزیں, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں, لیکن اس میں یہ دیکھ لیں کہ جن کو دے رہے ہیں ان کے دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں, اور پھر وہ جس طریقے سے آگے دے رہے ہیں. بعض اوقات اس میں سے ڈاکٹر کی فیسیں دے دی جاتی ہیں ڈائریکٹ. یہ بعض لوگ اس مسائل کو نہیں جانتے. ایک آدمی نے آپریشن کرایا, پتہ چلا جی 8 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو ہم نے کیا کیا کہ اسپتال میں جا کے وہ 8 لاکھ روپے جمع کرا دیے زکوٰۃ میں سے, زکوٰۃ ادا نہیں ہو. وجہ کیا ہے کہ مستحق کے ہاتھ میں تو گئے نہیں, وہ تو ہسپتال کے پاس جا رہے ہیں, ہسپتال والے مستحق بھی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ
مستحق کے ہاتھ میں آپ دے دیں 8 لاکھ روپے، یہ لو بھائی اس سے اپنی فیس ادا کر دینا، پھر تو ادا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جمع کرا رہے ہیں تو ادا نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال سے تنخواہیں دے رہے ہیں، گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے، پتہ چلا کہ اس کو جناب 15-20 ہزار روپے زکوٰۃ میں سے تنخواہ ادا کر رہے ہیں، آپ ادا نہیں ہوں گی. وہ بیچارہ آپ کی خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آپ اس کو اگر دینا چاہتے ہیں تو اس تنخواہ سے ہٹ کر دیں. اگر وہ مستحق ہے تو جو 15-20 ہزار آپ دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، وہ تو آپ اس کے محنت کے قیمت میں دے رہے ہیں، جو وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے آپ کے پاس. اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، یقیناً آج کل 15-20 ہزار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس کی الگ سے مدد کریں، چاہے 50 ہزار دیں، چاہے 1 لاکھ روپے دیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زکوٰۃ کی مد میں ہم اس کو دیں، جو محنت اس نے کی ہے زکوٰۃ دیں اس میں، وہ صحیح نہیں. تو اس طریقے جب تک مسائل کا علم نہ ہو یا ادارے قابل اعتماد نہ ہو، وہاں اپنی زکوٰۃ دے کر ضائع نہ کریں. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی بیوہ ہے، ارے بھائی بیوہ مالدار بھی تو ہوتی ہے، اس لیے بیوہ ہونا اس کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں بناتا. اس کو دیکھ لیں کہ وہ بیوہ اگر واقعی ضرورت مند ہے، اس کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے، گھر میں مال بھی نہیں ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ضرور اس کی مدد کریں. اچھا، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے 100 آدمی اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کے بعد 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے، وہ تو خود اب مستحق، وہ تو خود زکوٰۃ دینے والی بن گئی. تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنا پیسہ اس کو نہ دیں کہ جس سے وہ خود آگے زکوٰۃ نکالنے والی بن جائے. اگر کسی کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. تو اس لیے میرا عزیزو تھوڑی بہت اس میں تحقیق کر لیا کرو کہ ہم اپنے مال کو پھینکیں نہیں، بلکہ ہمارے مال کی صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا ہو اور اس فریضے سے ہم صحیح معنی میں سبکدوش ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں. آپ اس سلسلے میں اہل علم سے رابطہ رکھا کریں، خاص طور پر دارالافتاء مفتیان کرام سے، اور صحیح معنی میں مسائل جان کر پھر اس مال کو خرچ کریں. اس میں سب سے زیادہ مستحق اپنے عزیز ہوتے ہیں، اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے ہمارے ملازم جو ہمارے پاس خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ضروریات کو ہم جانتے ہیں، اکثر جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کے بعد کتنا مال ہے اور کتنا مال نہیں ہے. تو ادا بھی ہم جب کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا مال جو ہے صحیح جگہ پر جا رہا ہے. بعض ہمارے عزیز اقارب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بیچارے، یہ سفید پوش لوگ ہیں، اپنا ہاتھ آگے نہیں کرتے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے جو صبح سے لے کے شام تک مانگتے رہتے ہیں، روزانہ ہزاروں روپے کماتے ہیں، ہم انہی کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہمیں خیال رکھیں کہ اب زکوٰۃ ادا کریں بھائی، زکوٰۃ کو پھینکیں نہیں. اس کے پاس نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، مانگ لے کسی وقت کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دے دیں مجھے، اگر زکوٰۃ میں سے بھی ہے تو میں لے لوں. اب یہ زمانہ وہ ہے کہ آج کل لوگ زکوٰۃ لینے میں بھی نہیں شرماتے، اس لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے اس کا، اور سوچ سمجھ کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. جس طریقے سے نماز کا فریضہ ہے، حج کا فریضہ ہے، دوسرے فرائض ہیں، اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور اس کی صحیح ادائیگی ہوگی تو وہ فریضہ ادا ہوگا. تو اس لیے جس کو مستحق کو مالک بنائیں تاکہ آپ کا مال صحیح، یا پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیں جن پر آپ کو اعتماد ہو، دیانتداری اس کی واضح ہو کہ بھئی دیانتدار آدمی ہے، ہمارے مال کو ضائع نہیں کرے گا، صحیح ضرورت مندوں پر خرچ کر دے گا. بعض اوقات آدمی کی نظر میں نہیں ہوتے کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کس کو دیں. تو جو اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہے تو پھر اس کو جو ہے وکیل بنا دیں اپنا کہ میری طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں اور صحیح جگہ پر خرچ کر دیں جہاں پر مستحقین. تو بہرحال یہ مسائل اس سلسلے میں کافی ہیں، جہاں بھی جب بھی ضرورت پیش آئے مسائل کو معلوم کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسائل کا علم معلوم نہ ہونا یہ کوئی حجت نہیں ہے ہمارے لیے. اور خاص طور پر ہمارے اس ملک میں الحمدللہ جہاں پر قدم قدم پر آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے علماء مل جاتے ہیں، مسائل کے جاننے والے مل جاتے ہیں، تو ان سے مسائل معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی جانی مالی ہر قسم کی جو عبادتیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.